بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ناظرین، قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں، البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بنا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ازبز ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ تقویٰ، تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامات میں سے ہیں۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی ہیچ نظر آئے۔ اسی لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے، جبکہ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا معجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور انات کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں جنت میں جانے کے لیے، ان کا صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں، وہ گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ پہلے مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کوئی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی، جو عورت جوان ہو جائے، جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ 1، بھاگے ہوئے غلام کی،
جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ 2 ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ 3 اور مست شرابی کی، جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے وہ جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھانکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھانپ لیا جائے تو نماز ہوگی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کو مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اور مگر ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، ترجمہ: عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔